قرآن میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ نام جس کا ہے وہ شیطان ہے. کسی پیغمبر کا بھی نام نہیں 3 دفعہ آیا. ہاں سارے پیغمبروں کے نام جمع کریں نا, جتنی دفعہ ریپیٹ ہوئے ہیں اس سے زیادہ شیطان کا نام آیا ہوا ہے. میرے بھائی آپ ایگزیکٹ اگر ناموں کا معاملہ دیکھتے ہیں تو شیطان صرف شیطان کے نام سے نہیں, شیاطین کے نام سے, طاغوت کے نام سے, ابلیس کے نام سے, الغرور کے نام سے, کتنے سے. اور یہ میں وہاں پہ کوئی ضرب تقسیمیں لگانے نہیں بیٹھا ہوا تھا, میں اب بھی اپنی بات پہ قائم ہوں کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ قرآن پاک میں جو ذکر آیا ہے, ذکر بد اس کو کہتے ہیں, ذکر خیر نہیں, وہ شیطان کا ہے تاکہ بچایا جائے. آپ جتنے انبیاء کا بھی ذکر لے کے آئیں گے نا تو انبیاء کے اگینسٹ بھی شیاطین کھڑے ہوئے ہیں. تو آپ اس تھیم کو فالو کرتے ہیں, نہ کہ آپ کیلکولیٹر لے کے بیٹھ جاتے ہیں. جہلم کا مرزا, جس کو مرزا جہلمی, مرزا جہنمی اور جہلم کے چند نامعلوم افراد کی ناجائز اولاد اور چھوکری ماں کا بچہ, میں اس وقت سے اسے کہتا ہوں جب سے اس نے یہ چھوکرے کا لفظ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کیا ہے. بہرحال اس پر ہم بات کر چکے ہیں. آج آپ کے سامنے مرزے پلمبر کا کہہ لیں یا مرزا جونیئر کا کہہ لیں, ایک نیا بلنڈر رکھنا چاہ رہے ہیں جس میں اس نے شیطان کو تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر ترجیح دیتے ہوئے یہ لفظ بولا, اور ایک بالکل پھکڑ بازی کرتے ہوئے ایک تحقیق, ایک ایسی تحقیق جس کا حقیقت کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے, وہ ذرا آپ سنیں. مرزا کہتا ہے جی کہ قرآن میں جتنی مرتبہ اللہ کے بعد شیطان کا نام آیا ہے اتنی مرتبہ کسی نبی کا نہیں آیا, بلکہ تمام انبیاء کرام کا نام اکٹھا کر لیا جائے پھر بھی شیطان کا نام زیادہ مرتبہ آیا ہے. اس پر بہت سارے علماء نے, بہت سارے دوستوں نے اس کی پکڑ کی, اس کا مواخذہ کیا. اس نے پھر اس اپنے جھوٹ کو اور جھوٹے دعوے کو چھپانے کے لیے مزید چند جھوٹ اور بولے. آج ہم آپ کے سامنے وہ رکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ ایک ایسا بندہ جو دن رات علماء کے خلاف بد کلامی کرتا ہے, دن رات علماء کے خلاف بھونکتا ہے, بد زبانی کرتا ہے اور فحش کلامی کرتا ہے, اس کا اپنا علمی مقام اور اس کا اپنا علمی مرتبہ کیا ہے. وہ خود ہی اپنی بات کر کے بھول جاتا ہے اور خود ہی اپنی بات کے خلاف دوسری ویڈیو میں وہی ساری تقریر وہ کر جاتا ہے. پہلے نمبر پر اس نے کہا کہ حضرت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ نام شیطان کا ہے. یہ لفظ آپ نے یاد رکھنے ہیں, سب سے زیادہ نام شیطان کا ہے, جبکہ یہ اس وجہ سے جھوٹ ہے کہ شیطان کا جو اصل نام ہے وہ ابلیس ہے. اس کا اصل نام شیطان نہیں ہے. قرآن میں اس کو شیطان کہا گیا ہے یا دیگر طاغوت بھی کہا گیا, اس کے علاوہ اور بھی لفظ اس کے لیے بولے گئے ہیں, جبکہ اس کا اصل نام ابلیس ہے اور وہ 50 سے زیادہ مرتبہ نہیں ہے قرآن میں. ایک بات یہ ہو گئی. دوسری, قرآن میں اس نے کہا کہ کسی نبی کا اتنا نام نہیں آیا جتنا شیطان کا آیا ہے, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن میں سب سے زیادہ نام انبیاء کرام میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آیا ہے. ذکر کی بات نہیں میں کر رہا, میں یہ اس کی وضاحت کروں گا کیونکہ یہ ایک بلنڈر مرزے نے مزید چھوڑا ہوا ہے ذکر کا بھی, اس پر بات ہم کریں گے. یہ لفظ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے, ذکر نہیں, نام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا 136 مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں موجود ہے. مختلف صورتوں میں وہ نام بار بار دہرایا گیا. ایک تو یہ جھوٹ ہو گیا. شیطان کا نام جو ابلیس ہے وہ تو اتنی بار نہیں, بلکہ شیطان, شیاطین, طاغوت, یا اس نے اس کے بعد یہ کہا کہ جتنے بھی لوگ انبیاء کرام کے خلاف آتے رہے وہ سارے شیاطین تھے, تو میں نے اس وجہ سے شیطان کہا ہے. اس عقل کے اندھے کو اتنی بات سمجھ نہیں آئی کہ میری دن رات ٹکر علماء کے ساتھ ہوتی ہے, دن رات مباحثہ علماء کے ساتھ ہوتا ہے, تو علماء تو ایک ایک لفظ پر 2-2 گھنٹے بحث کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. ان کے سامنے جب بات کرنی ہے تو کتنا تول تول کے بولنا ہے.
پہلے اس نے کہا شیطان واحد کا صیغہ ہے، پھر کہا شیطان کا نام جو کہ ابلیس بنتا ہے، پھر اس کو کور اپ کرنے کے لیے کہتا ہے نہیں میں نے جو یہ کہا ہے یہ ہے ذکر، شیطان کا ذکر قرآن میں بڑی جگہ پر موجود ہے، اسے طاغوت کہا گیا ہے، اسے الغرور کہا گیا ہے، اسے شیاطین کے نام سے یاد کیا گیا ہے، دیگر اور بھی کچھ ناموں سے اس کا ذکر جو ہے وہ قرآن میں کیا گیا ہے، جبکہ یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ دل کرتا ہے مرزا اگر سامنے ہو تو بندہ کسی نائی سے تازہ نیا جو بازار سے آیا اس طرح لے کے اس کی اچھے طریقے سے پہلے ٹنڈ کرے، گنج کرے، پھر اس کے اوپر جو ہے وہ سرسوں کا تیل لگایا جائے اور ایک کسی پرانے اپنے بابے کا چمڑے کا جوتا جو ہے وہ منگوایا جائے اور اس کو بھگو کر 2-3 گھنٹے پانی میں رکھ دیا جائے اور 3 گھنٹے بعد جب فل وہ نرم ہو جائے تو اس کی ٹنڈ پر بندہ اتنی زور سے مارے کہ اس کی جو انتڑی ہے نا یہ پھول کے باہر آ جائیں اور نظر آنے لگ جائیں۔ اتنا یہ بیوقوف آدمی ہے کہ جس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں پہلے کیا کہہ رہا ہوں اور بعد میں کیا کہہ رہا۔ کیوں؟ اگر ذکر کی بات کریں، تم نے دعویٰ یہ کیا ہے کہ تمام انبیاء کرام کا ذکر اکٹھا کر لیں تو اتنی بار نہیں بنتا جتنی بار ایک ابلیس کا بنتا ہے۔ اگر تمہارا یہ دعویٰ مان لیا جائے تو یہ جو سرکار کا ہر دوسری تیسری آیت میں ذکر خیر کیا جا رہا ہے، بلکہ ہم تو کہتے ہیں سارا قرآن ہی وہ حضور کے ذکر میں ہے، سارا قرآن حضور کی نعت ہے۔ کسی بھی طرح سے جب ان کے مخالفین کا رد بھی کیا جاتا ہے تو اس میں بھی حضور کی شان ہی بیان کی جاتی ہے۔ تو ذکر تو سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اگر کسی کا ہے، تم نے کہا سارے انبیاء کی بات نہ کرو، بس ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بھی بات کرو، تو حضور کا نام سب سے زیادہ آیا ہے۔ اور تم کہہ رہے ہو سارے انبیاء، ان میں حضرت آدم بھی آ رہے ہیں، حضرت نوح بھی آ رہے ہیں، حضرت ابراہیم بھی آ رہے ہیں، حضرت عیسیٰ بھی آ رہے ہیں، حضرت موسیٰ بھی آ رہے ہیں، حضرت یحییٰ بھی آ رہے ہیں، حضرت زکریا بھی آ رہے ہیں، حضرت سلیمان آ رہے ہیں، حضرت داؤد آ رہے ہیں، حضرت عیسیٰ آ رہے ہیں، حضرت یوسف آ رہے ہیں، حضرت یعقوب آ رہے ہیں۔ تم کہتے ہو سب کا اکٹھا کرو، میں کہتا ہوں بس ہمارے آقا کا نام اگر گننا شروع کر دیں تو وہ تو سب سے زیادہ اللہ کے بعد قرآن میں آیا ہے، اور تم حضور سے بھی زیادہ کہہ رہے ہو کہ شیطان کا ذکر، اگر ذکر کی بات کرتے ہو وہ تو حضور کا زیادہ ہے۔ پہلے تم کہہ رہے ہو نام، پھر تم کہتے ہو شیطان، ایک لفظ بولتے ہو، پھر تم کہتے ہو شیاطین۔ انبیاء کرام کے مقابلے میں جتنے لوگ تھے سارے شیاطین تھے، جب لوگ زیادہ تھے اور وہ شیاطین تھے، جمع ہے، تو تم نے شیطان کیوں کہا؟ تمہیں اتنا ہی نہیں پتا تم نے دعویٰ کیا کیا ہوا ہے اور اس پر تم دلیل کیا دے رہے ہو؟ اور دعویٰ تمہارا دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ مجھ سے زیادہ قرآن پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، اور قرآن جو جس طرح میں لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا۔ تمہیں تو اپنی بات کا نہیں پتا تم کیا کہہ رہے ہو اور کس انداز میں کہہ رہے ہو اور کس کے سامنے کہہ رہے ہو۔ علماء کے ساتھ تیری بحث ہے، تجھے یہ پتا نہیں لگ رہا کہ میں واحد کا صیغہ بول کے جو وضاحت ہے وہ جمع کی دے رہا ہوں۔ تو لہٰذا دو رنگی چھوڑ یا کرنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا۔ سارا قرآن تو حضور کی، سب سے زیادہ ذکر تو حضور کا آ رہا ہے قرآن میں۔ میاں صاحب کہتے ہیں شدہ مدہ زیرہ زبرہ سب شان تری وچ آئیاں، عامہ لوکاں خبر نہ کائی تے خاصاں رمضان پائیاں۔ تم کہتے ہو سب سے زیادہ شیطان کا نام آیا ہے قرآن میں۔ نام کیا، ذکر کیا، کچھ بھی ہو، وہ انبیاء کا زیادہ ہے، تعریف ان کی زیادہ ہے۔ بار بار ذکر ہو، تم نے یہ دعویٰ کیا، بار بار ریپیٹ بھی کیا جائے تو شیطان کا زیادہ ہے۔ اگر واقعی کسی ایک باپ کے ہو اور نیک ماں کے ہو تو لاؤ نا سامنے کو دلیل پیش کرو، سامنے لا کر سارا اس کا جتنا بھی ذکر ہے وہ سارا ملا کر بھی ایک نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے برابر بھی نہیں بنتا۔ نام کی اگر بات کرتے ہو تو پورے 50 مرتبہ بھی نہیں آیا ابلیس۔